اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبیک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام صبح خیر کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان اسرا خان اور آپ سبھی کو کہہ رہی ہوں دل کی گہرائیوں کے ساتھ خوش آمدید۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ میرے رب کا، پروردگار عالم کا، خالق کا، مالک کا بے حد احسان، بے حد کرم کہ میرے رب نے تاریک رات کے بعد روشن سویرا نئی زندگی ہم سب کو عطا فرمائی۔ لیکن یہ نئی زندگی بے شک ہم سے بے شمار تقاضے کرتی ہے، مختلف باتیں ہیں جو ہمیں یاد دلاتی ہے، اور یقیناً یہ زندگی، یہ دنیا، یہ سب فانی ہے، اور جو کچھ ہم اس دنیا میں کرتے ہیں بے شک ہر اچھے اور ہر برے عمل کا سوال اور جواب، جزا اور سزا کا عالم میرا رب یقیناً ہم سے طے کرے گا۔ وہ کیا عالم ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، کیا ہم گناہ گاروں کی اس لائن میں ہوں گے، اس قطار میں ہوں گے، یا ہمارے اعمال اتنے اچھے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کرے؟ یقیناً ہم اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو بہترین انداز میں جانتے ہیں، لیکن میرا رب اتنا کرم فرمانے والا ہے کہ ایک مرتبہ تمام گناہوں کے باوجود بھی ایک اشک ندامت میرے رب کی جانب، میرے رب سے اگر اس کو پکار کے معافی کی طلبگار ہم بن جائیں، اس کو پکارنے لگیں، اس سے معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں، تو میرا رب صرف اس ایک اشک، صرف ایک مرتبہ دل میں آنے والے اس نیک اور سچے خیال کے عوض ہمارے تمام گناہوں کو دھو دیا کرتا ہے، صاف کر دیا کرتا ہے۔ اتنے کرم فرمانے والی ذات سے مانگنے کا سلیقہ، کرینہ یقیناً سکھانے والی ذات بھی میرے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جنہوں نے ہر لمحہ ہمیں نہ صرف زندگی جینے کا طریقہ سلیقہ سکھایا، بلکہ ہمارا ہر عمل کیسا ہو، ہر بات ہمیں بتا دی، سکھا دی۔ آج ناظرین پروگرام بہت خاص پروگرام ہے، کیونکہ آج ہم دنیا کے حوالے سے نہیں بلکہ اس دنیا میں جو ہمیں ایک امتحان کے طور پر بھیجا گیا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ یہ امتحان کیا ہے اور روز محشر ہمیں کن سوالات کا جواب دینا ہے، اور یقیناً اس سوال و جواب اور اس دنیا کے درمیان کا جو معاملہ قبر میں طے پانا ہے وہ کیا ہے، قبر کی حقیقت کیا ہے، ہم آج اس پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آخرت کا سامان کیا ہونا چاہیے، ہمارے اعمال کیسے ہوں، اور گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے اسکالرز موجود رہیں گے، اور ساتھ ساتھ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے ہمارے کچھ شناخواہ مہمان بھی، کہ جن سے نہ صرف ہم حمد اور نعت سنیں گے بلکہ کچھ مناجات بھی انشاءاللہ پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں ہمارے مہمانوں کی جانب اور انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میری پہلی مہمان یہاں جو موجود ہیں، تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ خوبصورت انداز گفتگو، درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ایک عرصہ دراز سے ماشاءاللہ کئی ایسے شاگرد ہیں جو آج اسکرین کے اس پار بیٹھے یا مختلف اداروں میں بیٹھے آپ کی باتوں کو سیکھ کر، سمجھ کر اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ RYQTV کی اسکرین سے آپ ان کو دیکھتے رہے ہیں، میرے ساتھ ماشاءاللہ جب تشریف فرما ہوئی ہیں، بہت زیادہ خوبصورت علمی گفتگو کا سلسلہ رہا، آج بھی ان سے بہت کچھ جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر شہناز غازی صاحبہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ جو میری دوسری مہمان اسکالر یہاں تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ اپنے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے انعام قرآن مجید کو محفوظ رکھے، ماشاءاللہ بحیثیت اسلامک اسکالر قرآن و احادیث کے ریفرنس سے بہترین مستند انداز میں گفتگو کرتے ہوئے آسان الفاظ کے ساتھ، تاکہ ہمارے ناظرین سن سکیں، سمجھ سکیں اور اپنانے کی کوشش کر سکیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی جانی پہچانی مہمان اسکالر حافظہ سندس اقبال۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں سندس صاحب؟ آپ کو بھی خوش آمدید میری جانب سے۔ ناظرین، دوسری جانب اگر نظر ڈالوں تو ماشاءاللہ ہمارے اور کچھ پیارے مہمان موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو عمل بے حد پسند ہے، وہ عمل، وہ ذکر میرے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، یعنی ذکر خیر البشر ہے۔ ماشاءاللہ اسی ذکر میں مصروف و مشغول رہنے والی، محبت کے ساتھ نعتیں پڑھنے اور سنانے والی ہماری پیاری شناخواہ RYQTV پر آپ ان کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ آئیے خوش آمدید کہیں، میرے ساتھ موجود ہیں بہت ہی پیارے انداز میں پڑھنے والی دو بہت پیاری بہنیں اور بہت پیاری شناخواہ محترمہ سمیرہ یوسف صاحبہ اور ساتھ ساتھ سحر یوسف۔ آپ دونوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید، آپ دونوں خیریت سے ہیں؟ جی ماشاءاللہ۔ ناظرین، سمیرہ اور سحر یوسف کے ساتھ جو میری ایک اور مہمان یہاں موجود ہیں، ماشاءاللہ RYQTV پر آپ انہیں بھی سنتے ہیں، پیارے انداز میں پڑھ رہی ہیں، RYQTV پر کئی پروگرامز میں بچوں سے لے کر اب تک ماشاءاللہ سیریز کا حصہ رہیں، اور آج پیارے انداز میں اسکرینز پہ پڑھتی ہیں، آپ کے لیے پڑھتی ہیں پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر،
سناتی ہیں تاکہ آپ اسکرین کے اس پار بیٹھے اپنے ایمان کو تازہ کر سکیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ ملکہ اختر صاحبہ. السلام علیکم ملکہ. خیریت سے ہیں آپ؟ آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین باقاعدہ آغاز کریں گے گفتگو کا، لیکن آغاز میرے رب کے ذکر کے ساتھ کہ جب تیری شان حقیقی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے. ناظرین آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آخرت کی تیاری کے حوالے سے، اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں آپ کے بہت جانے پہچانے مہمان اسکالرز. پروگرام کا باقاعدہ آغاز میرے مولا کرم ہو کرم سے کیا گیا، جو کہ سمیرہ یوسف اور سحار یوسف صاحبہ نے پیش کی. امید ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے اور ہمارے تمام مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گی. دنیا کے لیے ہمیشہ سے ہم جب اسکول میں تھے تب ایسیز میں کچھ خاص جملے لکھوائے اور بتائے جاتے تھے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بوئیں گے وہی کل کاٹیں گے، یہ ایک ایگزامینیشن ہال ہے، کچھ لمحات کے لیے یہاں آئے ہیں، جو کریں گے اس کا صلہ ملنا ہے. اور یقیناً عقیدہ آخرت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے. میں چاہوں گی کچھ اس عقیدے کے حوالے سے گفتگو آغاز میں کریں گے، پھر آگے گفتگو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توحید اور رسالت کے بعد جو سب سے اہم عقیدہ ہے وہ ہمارا عقیدہ آخرت ہے. بے شک. کیونکہ اگر عقیدہ آخرت نہ ہو تو ہمارے تمام اعمال جو ہیں وہ میننگ لیس ہو جائیں. بے شک. یعنی کہ جب ہمیں جواب دہی کا ڈر نہ ہو، جب ہمیں دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کا یقین نہ ہو، تو یقیناً یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ بچپن سے یہ چیزیں ازبر کرا دی جاتی ہیں، ذہن نشین کرا دی جاتی ہیں، تاکہ ہماری جو اپ برنگنگ ہو وہ اسی پیٹرن پر ہو. صحیح. اور ہمیں ہر دم یہ احساس رہے کہ ہاں ہمیں جواب دینا ہے. اور یہ جو چھوٹے موٹے امتحانات ہیں جو ہم دنیا میں دیتے چلے آتے ہیں اور ایک عرصے تک دیتے چلے جاتے ہیں، تو آخرت کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ ہمارا ایک ایک لمحہ جو ہم یہاں گزارتے ہیں وہ یقیناً اس کا حساب کتاب ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ قرآن پاک میں بھی کہا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور اسی طرح سے شرًّا يَرَهُ بھی ہے. یعنی کہ اگر آپ نے اس دنیا میں ذرہ برابر بھی، اچھا عموماً ذرہ چونکہ اردو میں استعمال ہوتا ہے اور ذرہ جیسے پارٹیکل کے معنوں میں آتا ہے، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ ذرہ سے مراد ہے لال رنگ کی چھوٹی سی چونٹی. اچھا اس کا مقصد بھی یہی بتانا ہے کہ معمولی سا عمل. تو اگر ہم اس دنیا میں معمولی سا عمل بھی کریں گے تو وہ ہم آخرت میں دیکھ لیں گے، یعنی ہمارے سامنے وہ پیش کر دیا جائے گا، دیکھو تم نے یہ نیکی کا عمل کیا تھا. اسی طرح سے برائی کا اگر کوئی عمل کریں گے تو وہ بھی دیکھا جائے گا. تو اس طرح سے کیا ہے کہ یہ ایک خوف کا احساس ہمارے اندر ہمیشہ رہے کہ ہاں ہم جو کچھ یہاں کر رہے ہیں وہ رائے گا نہیں جائے گا. جیسے کہ اور قرآن کی آیات کا مفہوم بھی ہے کہ تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا گیا ہے. تو ظاہر ہے جب بیکار پیدا نہیں کیا گیا، یعنی جس طرح سے ہم عموماً اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، اگر انسانوں اور جانوروں کا مشاہدہ کر لیں تو انسان بھی کھاتا پیتا ہے اور جانور بھی کھاتے پیتے ہیں. انسان سوتا ہے، جانور بھی سوتے ہیں. انسان کی نسل بڑھتی ہے، جانور کی نسل بھی بڑھتی ہے. لیکن جو اس میں ممتاز چیز ہے، جو چیز قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ انسان غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے. یعنی وہ یہ جانتا ہے کہ ہاں ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، میرا خالق کون ہے. لہٰذا کیا ہے کہ یعنی ممیز کرنے کے لیے یا ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے، اور پھر سبھی کو معلوم ہے کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں اس میں سے اشرف ہے. اچھا وجہ بھی اس کی یہی ہے کہ جیسے کہ قرآن میں آیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جو ہمارا بیسیکلی مقصد ہے پیدائش کا وہ عبادت ہے. پھر عبادت کے مختلف طریقے بتائے، ہدایت نامہ نازل کیا قرآن کی شکل میں، اور جس طرح آپ نے جو حوالہ دیا تو وہ حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے مثالیں طرح طرح کی دی گئی ہیں کہ شاید بندے کو کوئی چیز کلک کر جائے، وہ جان جائے کہ ہاں یہ جیسے کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ جو ہم امتحان دیتے ہیں تو یہ اسی طرح سے ہے، رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے. اگر رزلٹ اناؤنس نہ ہو یا امتحان کا ڈر نہ ہو، مجھے بتائیے کہ جو پہلی کلاس کا بچہ ہوگا نا وہ بھی کبھی بھی نہیں پڑھے گا اگر اسے امتحان کا ڈر نہیں ہوگا. تو یہ سب سے پہلی کلاس جو ہوتی ہے. تو اسی طرح سے ہم دنیا میں جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، اگر ہمیں یہ ایک لمحے کے لیے بھی ہم یہ سوچ لیں کہ ہمارا امتحان نہیں لیا جائے گا یا ہماری
ہمیں جواب دہ نہیں ہونا ہوگا کسی بھی ہستی کے آگے, کسی بھی سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے آگے, تو ہم کبھی بھی اچھے اعمال نہ کریں, شیطان کا ہمیشہ ہمارے اوپر غلبہ رہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مثال دی وہ یہی دی, کیونکہ ہمارے مشاہدے میں ہے کہ ہم جو کچھ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بچے کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابتدائی کلاسز میں اسے کہا جاتا ہے کہ ایکسپیریمنٹ کرو, ایک بیج ڈال دو مٹی کے اندر یا نمی کے اندر تو وہ گرو کرتا ہے. تو اسی طرح سے یعنی یہ نیچر کے عین مطابق ہے. تو یہ بات بھی نیچر کے بالکل عین مطابق ہے, کیونکہ ہم کہتے ہیں نا اسلام دین فطرت ہے, بالکل فطرت کے عین مطابق ہے. ہم جو کچھ کریں گے اس کا ہمیں رزلٹ ملے گا. اچھا کہاں ملے گا؟ بعض دفعہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں دنیا میں مل جائے گا اس کے ثمرات, لیکن ایک جو میجر جسے انعام اور ریوارڈ کا دن, جو ایک بڑا جسے کہتے ہیں کہ جس دن نوازا جائے گا, وہ ڈے آف ججمنٹ ہی ہے, قیامت کا دن ہے, آخرت کا دن ہے. لہٰذا کیا ہے کہ ہم اس کے لیے مینٹلی پریپیئر رہتے ہیں اور ہمیں بتایا جاتا ہے. اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو قرآن میں بھی ایک لفظ آیا اس کے لیے, اور وہ آیا یوم الحصاد, کٹائی کا دن. اچھا وہ بھی بالکل فطرت کے بالکل عین مطابق ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسانوں کی زندگی پہ غور کریں تو معلوم یہ ہوگا کہ کسانوں کے لیے سب سے اہم دن کٹائی کا دن ہوتا ہے, کہ جب وہ محنت کرتے ہیں, زمین کو نرم کرتے ہیں, بیج بوتے ہیں, پانی دیتے ہیں اور فرٹیلائزرز یوز کرتے ہیں, اور آخر میں کیا ہوتا ہے جب فصل ان کی پک کے تیار ہوتی ہے وہ ان کا کٹائی کا دن ہوتا ہے. اسی طرح ہم اپنی زندگی میں جتنے اعمال کرتے ہیں تو ہم خدا سے امید رکھتے ہیں, کیونکہ انصاف ہمیں صرف اور صرف اللہ کی ذات سے ملنا ہے. لہٰذا اگر ہم یہاں پر نیکی کے بیج بوئیں گے تو نیکی کی فصل کاٹیں گے, برائی کے بیج بوئیں گے تو ہم برائی کی فصل کاٹیں گے, کیونکہ یہ فطرت کے بالکل خلاف ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ یہاں برائی کے بیج بو دیں اور آپ یہ توقع رکھیں کہ ہم وہاں جا کر نیکی کی فصل کاٹیں گے. صحیح, بالکل حقیقت ہے. ناظرین, گفتگو ہو رہی ہے آج قبر اور آخرت کی تیاری کے حوالے سے. ہمارے مہمان اسکالر ساتھ موجود ہیں. ہمیں سعودی عرب سے دلشاد صاحب نے بھی کال پر جوائن کیا تھا, جو کہ فرمائش کرتے ہیں نعت کی اعلیٰ حضرت کی, نعمت باٹا. تو یہ میرے ثنا خوانوں کی خدمت میں پیش کر چکی ہوں. ناظرین, گفتگو جاری ہے. اگر آپ کچھ پوچھنا بتانا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج صبح خیر کیو ٹی وی پر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً لائیو کال بھی کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں صنم سمرو, آئیے سنتے ہیں کیا کہتی ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام باجی, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا بہت کرم ہے, آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ, آپ کی دعا ہے. باجی ہمیں قبر کے حساب سے سوال ہمیں کرنا تھا آپ سے. جی جی پوچھیے. جی, آخرت کی جو ہوتے ہیں سوال اس حساب سے ہمیں کرنا ہے. تو آخرت جو ہوتی ہے انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے, ان حساب سے ہمیں معلومات چاہیے تھی. چلیں بالکل, آج کا پروگرام آپ ضرور بہت غور سے سنیے, دیکھیے. آج کے پورے پروگرام میں انشاءاللہ یہی گفتگو ہوگی, آخرت کیا ہے, کیسے آنی ہے, کیا سوال ہیں, قبر میں کیا معمول ہوگا, کیا ہمارا عالم ہوگا. یقیناً آج اسی حوالے سے گفتگو ہے. میں آؤں گی حافظہ سندس اقبال آپ کی جانب. ہم بات کر رہے ہیں عقیدہ آخرت کے حوالے سے, اور یقیناً جیسے کہ پروفیسر صاحبہ نے بھی بہت زیادہ آسان الفاظ میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتا دیا کہ دراصل عقیدہ آخرت ہے کیا اور ہماری کیا ایکسپیکٹیشن ہو. ہم یقیناً اپنے آپ کے لیے تب فکر مند ہوتے ہیں جب ہمیں اندازہ ہو کہ ہم گناہ پر ہیں, کہ ہاں اب ہم نے گناہ کر دیا ہے, چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے, اب ہمیں ڈرنا ہے اور دوبارہ نہیں کرنا. لیکن کیا ہم کسی بھی انداز میں کوئی بھی پیرامیٹر ایسا ہے کہ ہم خود یہ پہچان سکیں کہ کوئی گناہ چھوٹا ہے یا بڑا؟ کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں گناہ کے حوالے سے کوئی بھی اس حوالے سے ڈیفینیشن, تعریف ملتی ہے, وضاحت ملتی ہے؟ کیا فرمائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. پہلے تو میں عقیدہ آخرت کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص عقیدہ آخرت پہ ایمان رکھتا ہو تو یہ اتنا قیمتی اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے بروز قیامت اسے فرمائے گا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے چاہو داخل ہو جاؤ, اگر کسی کا عقیدہ آخرت اتنا پختہ ہوگا. اچھا, عقیدہ آخرت کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین عرب کو بڑا مخمصہ رہتا تھا کہ ہم کیسے زندہ ہو سکتے ہیں, یعنی ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے, ہم مر کھپ جائیں گے, تو بالآخر ہمیں کیسے اٹھایا جا سکتا ہے. تو قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نقل فرمایا کہ جب انہوں نے ایک دفعہ عرض کی کہ ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ, اے میرے رب مجھے دکھائیے, مشاہدہ کرائیے کہ آپ موتا یعنی مردوں کو کیسے زندہ فرمائیں گے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں 4 مختلف قسم کے پرندے اکٹھے کرنے کا حکم فرمایا, اور پھر فرمایا انہیں پالو, اور جب یہ مانوس ہو جائیں تو ان کو ذبح کرنا
اور ان کے ٹکڑے کر کے مختلف جہتوں میں پہاڑوں پہ رکھ دینا اور پھر پکارنا، ثم ادعوہن یأتینک سعیا، جب پھر تم انہیں پکارو گے تو یہ دوڑے تمہاری طرف چلے آئیں گے۔ اور ہوا بھی ایسا ہی کہ وہ مختلف مطلب کبوتر تھا اور دیگر کئی پرندے تھے اور ان کا گوشت مختلف پہاڑوں پہ رکھا گیا، لیکن جب پکارا گیا تو سب ایک جسم بن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور رب نے فرمایا کہ دیکھو ایسے زندہ کیا جائے گا۔ کیا بات ہے میرے رب کی قدرت۔ تو یہ عقیدہ آخرت، اور اگر یہ نہ ہو تو محاسبے کا خوف انسان سے جاتا رہتا ہے۔ سندس آپ کی اجازت سے ہم وقفہ لے رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام صبح بخیر ARYQ TV پر۔ ذکر اللہ، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو کہہ رہی ہوں خوش آمدید آپ کے اپنے پروگرام صبح خیر میں۔ ناظرین آج گفتگو ہو رہی ہے قبر اور آخرت کی تیاری کے حوالے سے۔ یقیناً بہت اہم موضوع ہے اور ہمارے ناظرین بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں۔ آپ کے لیے ناظرین ہمارے فیس بک پیج صبح خیر پر کچھ سوالات شیئر کیے گئے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ان سوالات کا جواب آتا ہے تو ضرور وہاں جا کے جواب دیجیے۔ یقیناً سوال کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے، اسی پیارے مہینے سے وابستہ ایک خاص تاریخ سے ریلیٹڈ سوال ہے۔ آپ پیج پر جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو تمام تر سوالات مل جائیں گے۔ فیس بک پر آپ جوائن کر سکتے ہیں صبح بخیر QTV کے ذریعے، اور اگر ای میل کرنا چاہتے ہیں تو صبح بخیر@ARYQTV.tv پر ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ گفتگو کی جانب واپس آئیں گے۔ بات ہو رہی تھی سندر صاحب سے عقیدہ آخرت کے بعد وہی بات کہ ہم اپنے گناہ کو کیسے پہچانیں کہ بڑا ہے یا چھوٹا، اس حوالے سے وضاحت فرمائیں۔ جی بالکل، تو اب اس حوالے سے جب ہمیں پتہ لگ گیا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، تو ہمیں یقیناً عمل بھی کرنا ہے۔ اس حوالے سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو کبیرہ گناہ ہیں کہ جن پر بھی وعید آئی ہے وہ تمام کبیرہ گناہوں میں شمار ہوئے ہیں، صحیح، جیسا کہ زنا کرنا، جیسا کہ نماز کو قصداً فرض نماز کو چھوڑ دینا، اسی طرح ناحق کسی کو قتل کرنا، اسی طرح والدین کی نافرمانی کرنا، شراب پینا، زنا کرنا، یہ وہ بڑے بڑے گناہ ہیں کہ جنہیں کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اور بھی دیگر ایک طویل فہرست ہے کہ جو کبیرہ گناہوں میں جن کو شمار کیا گیا ہے، جن پر توبہ کرنا فی الفور فرض ہے، یعنی اگر یقین ہو گیا کہ ان میں سے کوئی گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے تو اب یقینی صورت میں اس پر توبہ کرنا فرض ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، آپ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے؟ ٹھیک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمو دیا، گویا جو ہے وہ دریا کو کوزے میں بند فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ، جو چیز تمہیں مسرت دے، تمہیں اچھی لگے، تمہارے ایمان کو حلاوت بخشے، تو جان لو کہ وہ نیکی ہے، اور جو چیز تمہارے سینے میں کھٹکے، تمہارے دل میں جو ہے وہ کھٹکے اور تمہیں برائی تمہارے دل میں پیدا کرے، تو جان لو کہ وہ گناہ ہے۔ تو ہر وہ چیز، جیسے قرآن نے بھی کہا کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، کہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پہ اس کا قبول کرنا لے رکھا ہے، لیکن ان لوگوں کی توبہ کہ جو نادانی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں، یعنی کرنا نہیں چاہتے لیکن شامت نفس کے سبب کر بیٹھتے ہیں۔ مزید فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کی توبہ اللہ قبول نہیں فرماتا جو کنٹینیوٹی کے ساتھ گناہ کرتے رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ میری توبہ، یعنی صرف زبانی توبہ کرتے ہیں لیکن توبہ کا حق ادا نہیں کرتے اس عمل سے۔ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، یہاں تک کہ اس میں ایک کا حال تو یہ ہے کہ جب موت کا غرغرہ موت کا وقت پہنچ جاتا ہے اس وقت کہتا ہے کہ اللہ میری توبہ، یا وہ شخص جو حالت کفر میں ہی مر گیا۔ تو قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر ہمیں توبہ کے مفہوم کو سمجھنا ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے، تو یہ دنیا میدان عمل ہے، اور اس کی وجہ وہی ہے کہ ہمیں محاسبے کا خوف ہونا چاہیے۔ محاسبے کا خوف بہت ضروری ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس دنیا میں ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، اب یقیناً اس کا عقیدہ ہے کہ مجھے یہاں پر انصاف نہیں مل رہا تو آخرت میں مل رہا ہے۔ اچھا، آخرت میں مل رہا ہے تو یقیناً کوئی انصاف دلوانے والی ذات ہے، تو بالآخر عقیدہ آخرت آپ کو عقیدہ توحید کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ ہے نا کہ آئے گا لوگوں روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیز انسان کے ساتھ انسانی ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی ہے،
اور پھر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کی طرف نشاندہی. سورہ بنی اسرائیل کا پورا رکوع آپ لے لیجئے کہ جس میں مال یتیم غصب کرنا، کسی کا مال ناحق کھانا، اور اسی طرح سود کھانا، اسی طرح قرآن پاک پڑھ کر اس کو بھول جانا، یا قرآن کریم کی کسی آیت کو بطور تمسخر پڑھ لینا یا اس کا مذاق اڑا دینا، یہ تمام چیزیں کبیرہ گناہوں میں آتی ہیں اور بعض اوقات آپ کو کفر تک لے جاتی ہیں. تو ان سب اگر یہ ایسے گناہ ہماری کسی بہن یا بھائی سے ہو گئے ہیں اور یقینی ہے کہ ایسا کوئی کام ہو گیا ہے تو فی الفور توبہ کریں. اس کے علاوہ توبہ ہر حال میں انسان کے ساتھ لاحق ہے. بعض فقہا نے اسے مستحب لکھا، بعض نے اسے سنت مستقلہ لکھا کہ مستقل سنت ہے، لہٰذا توبہ کو لازم پکڑنا چاہیے. ٹھیک ہے، بے شک. ناظرین گفتگو جاری ہے اور یقیناً جو گفتگو اس وقت سندس فرما رہی تھی اس سے کئی زیادہ سوالات اور کئی زیادہ ایسی گفتگو اور آپ کے میسیجز ناظرین میرے ذہن میں بار بار آ رہے تھے جو آپ پیج پر بھی لگاتار شیئر کر رہے ہیں کہ جن میں جھوٹ بولنے سے لے کر قرآن پڑھ کے بھول جانے تک، اور وہ تمام باتیں یہاں سندس نے بیان بھی کر دی ہیں. تو یقیناً آپ سمجھ چکے ہیں کہ اگر یہ عمل آپ نے کر دیا ہے تو کرنا کیا ہے. توبہ کا در کھلا ہے، وہ مائل عطا ہے. بے شک اگر پکاریں گے تو بے شک وہ پکار کا جواب دے گا، لیکن پکار سچی ہو اور وہی بات بار بار غلطی کو دہرائے نا. 5 نام حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں اور احمد ہوں اور میں ماہی یعنی مٹانے والا ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالی میرے ذریعے کفر کو محو کر دے گا، اور میں حاشر ہوں، سب لوگ میری پیروی میں ہی روز محشر جمع کیے جائیں گے، اور میں عاقب ہوں یعنی سب سے آخر میں آنے والا ہوں. ڈاکٹر شہناز قاری صاحب آپ کی جانب ہم بات کریں آخرت کی تیاری کے حوالے سے، اور خصوصی طور پر اسی مہینے میں وہ شب بھی ہمیں مل جاتی ہے کہ جب تمام عالم کے مسلمان جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شرف عطا فرماتا ہے وہ غروب آفتاب سے لے کر اور طلوع فجر تک عبادت میں مصروف و مشغول رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں، خوب زار و قطار روتے بھی ہیں. اور اسی میں وہ لمحہ بھی ہوتا ہے کہ جب میرا رب تجلی فرماتا ہے آخری آسماں پر ارشاد فرماتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار ہے، کوئی مغفرت کا طلبگار. تو کیا فرمائیں گی اس حوالے سے؟ کچھ وضاحت فرمائیں. ہمارے ناظرین یقیناً اس رات کے آنے سے قبل ان لمحات کو تھامنے کے اس وقت بہت زیادہ خواہش مند ہے. کیا فرمائیں گی؟ لیکن آپ کی اجازت سے کالر کو لے لوں اس کے بعد. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، میں مسز قمر بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی خوش آمدید مسز قمر، کیا فرمائیں گی؟ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو نیٹ وغیرہ پہ جو احادیث بیان کی جاتی ہیں تو ان کی مستند ہوتی ہیں یا نہیں؟ ہم کیسے جانچیں گے کہ یہ مستند ہیں؟ چلیں بالکل، میں نے آپ کا سوال نوٹ کر لیا، میں اپنے اسکالر سے ضرور پوچھتی ہوں. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی ڈاکٹر صاحب واپس گفتگو کی طرف. دیکھیں آپ نے شب برات کا تذکرہ کیا تو پہلے یہ جان لیں کہ برات کیا ہے. برات سے مراد ہے بری ہو جانا، ٹھیک ہے، یعنی آزاد کر دینا اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے، میں اکثر ایک جملہ کہا کرتی ہوں، پتہ نہیں یہ صحیح بھی ہے یا نہیں، یا مجھے یوں کہنا بھی چاہیے یا نہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں زبان سے جو ہے وہ اسی طرح کا جملہ ادا ہوتا ہے کہ میں سوچتی ہوں، یعنی میرا ذاتی خیال ہے کہ میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ شاید بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کو بخشنے کے. تو ان بہانوں میں سے ایک بہانہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوں کو ان کے گناہوں سے آزاد کرے، ایک موقع فراہم کرے. اول تو جو اس دنیا میں رہنا ہے، زندہ رہنا ہے، یہی ایک موقع ہے کہ جتنی آپ کو سانسیں عطا کی گئی ہیں ان کا آپ حق ادا کر دیں، اور اتنے پیریڈ میں آپ اللہ تعالیٰ کے رحم کے خواستگار ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لیں، اپنی کوتاہیوں سے رجوع کر لیں، یعنی کہ کوتاہیاں کریں اور پھر اللہ تعالیٰ کی جانب آپ مغفرت کر کے رجوع کر لیں. اب اس رات کے حوالے سے، خصوصی رات کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع فراہم کیا کہ بندے اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہوں، رو کر دعا کریں، اپنی تمام کوتاہیوں کی، غلطیوں کی، نادانیوں کی جو ہم سے سرزد ہوتی رہتی ہیں. وہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی بتا دی گئی ہیں کہ جن کی معافی نہیں ہے، اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا تو کہا کہ صرف اس کی معافی نہیں ہوگی، باقی ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. جیسے کہ سورہ نساء کی آیت کا مفہوم بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے سوائے شرک کے. تو اس لیے ہمیں، جس طرح کہ ابھی اس سے پہلے گفتگو ہوئی نا کہ جب ہم عقیدہ آخرت پر، جب ہمارا عقیدہ پختہ ہوتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارا عقیدہ توحید پر ایمان
مزید پختہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو وہاں پر یہ ہے کہ اللہ ہی کی ذات ہے بخشنے والی, اللہ ہی کی ذات ہے ہماری توبہ کو قبول کرنے والی. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ, جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. یعنی یہ والی بات بھی کتنی قابل توجہ ہے کہ اب انسان کی سانسیں سلب کر لی گئیں اور اب وہ اگر چاہے بھی تو ایک عمل نہیں کر سکتا, نہ خیر کا نہ شر کا. شر کا تو خیر نہیں کرنا چاہے گا لیکن بھلائی کا ضرور کرنا چاہے گا کہ مجھے چند سانسیں اور عطا کر دی جائیں اور میں کر لوں. لیکن یہاں دیکھیے کہ کتنی بڑی نعمت اس میں بھی پوشیدہ ہے, اس حدیث کے مفہوم میں بھی. لیکن کہا گیا الا من صدقۃ جاریہ, سوائے وہ اعمال جو آپ نے صدقہ جاریہ آپ کے لیے بنے, یعنی ایسے اعمال کیے جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو فائدہ پہنچائیں, یعنی مسلسل وہ آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. پھر او علم ينتفع به, اور وہ علم جس سے لوگوں نے اس علم سے جو آپ نے لوگوں تک پہنچایا اور لوگ اس سے جب تک فائدہ اٹھاتے رہیں گے وہ فائدہ پہنچاتا رہے گا آپ کو مرنے کے بعد. آخر میں یہ کہا کہ او ولد صالح, نیک اولاد, یدعو لہ, جو دعا کرتی ہے آپ کے لیے. تو دیکھیے ایک طریقہ کار یہ بھی رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ صالح اولاد ذریعہ بنا دی والدین کی بخشش کا. تو یہ کتنی, یعنی ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ جوڑ دیا گیا. پھر جتنے مسلمان ہیں, ایک چیز اور بھی میں سوچتی ہوں کہ ہماری نمازوں پہ آپ غور کیجئے, ہماری دعاؤں پہ غور کیجئے, تو معلوم یہ ہوگا کہ جب تک ہم تمام مسلمین اور مسلمات کے لیے دعا نہ کر لیں ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی, ہماری دعا مکمل نہیں ہوتی. تو وہاں پر بھی یہ نقطہ سامنے آتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہمارے اعمال کو دوسرے مسلمانوں کے لیے انتفاع کا سبب بنا دیا, یعنی کہ وہ نفع اٹھاتے ہیں سب کے سب. تو اس طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اسی طرح سے جب شب قدر بھی آنے والی ہے, الحمدللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, تو اس میں بھی یہی ہوا کہ سب صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, پہلے کی جو امتیں تھیں ان کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں تو ہم تو بہت کم اعمال کر پائیں گے, کم عبادت کر پائیں گے. پھر ایک بہانہ, پھر میں وہی لفظ استعمال کروں گی, پھر ایک بہانہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ایک رات جو پالے. دیکھیے اصل چیز تو یہ ہے نا کہ وہ رات پالی جائے. اگر ہم سو کر گزار دیں گے, اگر ہم لغو کاموں میں گزار دیں گے, پھر تو ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. کہ ایک چیز ہے کہ اللہ پکار رہا ہے, یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ خالق کائنات پکار رہا ہے کہ ہے کوئی لینے والا, پکارنے والا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کہا پکارو مجھے, میں اچھا عام حالات میں بھی جواب دیتا ہے, لیکن کچھ خاص مواقع رکھے گئے جہاں پہ کہا گیا اس طرح شب قدر 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت آپ کہیں کریں گے جو کہ کبھی کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہیں عموماً, لیکن کہا کہ اس رات کو اگر کوئی پالے گا. یہ سارے اللہ تعالیٰ کے رحم کے پرتو ہیں اور طریقہ کار ہے کہ کسی بھی طریقے سے بندہ مائل ہو جائے. بے شک, سبحان اللہ. ناظرین, میرا رب, میرا خالق, میرا مالک بے شک بہت کرم فرمانے والا ہے. یہ ہمارے ہی گناہ ہیں, یہ ہماری ہی غلطیاں ہیں جو دراصل ہمیں مختلف مشکلات میں مبتلا کر دیتی ہیں, کیونکہ میرا رب تو صرف اور صرف ہمیں آسانی عطا فرماتا ہے, ورنہ ہمارے لیے تو اس دنیا میں سانس لینا بھی ممکن نہ ہوتا. حاجت روائی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک اپنے بندے کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے شب برات کے حوالے سے اور میرے رب کی جانب سے آنے والی ندا کے حوالے سے گفتگو کی, لیکن اس ندا میں بھی, اس خوبصورت رات میں بھی چند ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اتنے بدقسمت ہیں کہ وہ مغفرت کو نہیں پا پاتے, میرے رب کی رضا کو نہیں پا پاتے. وہ کون ہیں اور کس طرح ہم ان کے بارے میں بیان کر سکتے ہیں, یہ جاننے کے لیے میں سندس صاحب کی جانب آؤں گی. شب برات کا خاص ذکر اور ہماری عبادات ہیں, لیکن کیا وہ مقبول ہو جائیں گی, کیا ہم رہ جائیں گے, کیا فرمائیں گے؟ اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب نصف شعبان کی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ انسانوں پر ہوتی ہے کہ قبیلہ بنو کلب, جو عرب کا ایک قبیلہ تھا, اس کی جو بھیڑیں ہیں, ان بھیڑوں پر جو اون ہوتا ہے, بال ہوتے ہیں, اس کے برابر لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے. یعنی یہ بتایا کہ کثیر تعداد میں مسلمانوں کو کی بخشش کی جاتی ہے. لیکن اس میں بھی پھر استثناء کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ افراد ایسے ہیں, اور وہ قریباً 9 سے 10 افراد ہیں کہ جن کی نہیں ہوتی بخشش. اس میں سے ایک تو مشرک بیان ہو چکا, اور دوسرا ہے کاہن, یا تو کہانت کرنے والا, یا کہانت پہ یقین رکھنے والا, یا کاہن کی تصدیق کرنے والا, دست شناسی اور دیگر جو طریقہ کار ہوا کرتے ہیں. اسی طرح جادوگر
یہ جادو کی تصدیق کرنے والا. ٹھیک ہے. اسی طرح وہ دو مسلمان جو آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہوں, یعنی دنیاوی معاملات کو لے کر ایک دوسرے سے دشمنی اور کینہ رکھتے ہوں, تو اگر اس رات سے پہلے ایسے کچھ لوگ ہیں تو انہیں اپنے دلوں کو صاف کر دینا چاہیے. پھر اسی طرح جو کسی کو ناحق قتل کرے, یعنی ناحق کسی کا خون بہانے والا, وہ بھی اس رات میں نہیں بخشا جاتا. اسی طرح عادی زانی, اسی طرح عادی شرابی, یہ لوگ نہیں بخشے جاتے. اسی طرح ماں باپ کا نافرمان, وہ نہیں بخشا جاتا. اسی طرح سے صلہ رحمی کو کاٹنے والا اور قطع رحمی کرنے والا. صحیح. اور قطع رحمی یہ کہ کسی رشتہ دار سے, بلکہ عام کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بات اور کلام کو ترک کر دینا, یہ قطع رحمی کے زمرے میں آتا ہے. تو یہ وہ افراد ہیں کہ جنہیں اس رات میں بھی نہیں بخشا جاتا اور جن کی طرف رحمت الہی اس رات میں بھی متوجہ نہیں ہوتی. تو اب یہ رات جب آ رہی ہے, اس سے قبل مجھے بھی اور ہم سب کو اور ناظرین کو دیکھنے والوں کو اس سے پہلے اپنے دلوں کو بھی ایک دوسرے کے خلاف جو ہمارے دلوں میں بغض ہے, میل ہے, اس کو پاک کر لینا چاہیے. اور اگر کہیں ان چیزوں سے ہم ملوث ہیں تو ہمیں, کیونکہ ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. اللہ اللہ. راہ دکھلائیں کسے, راہ رو منزل ہی نہیں. اللہ. تو ہمیں اب راہ رو منزل تو بننا ہے, لہٰذا اس سے پہلے اپنے دل کے خانے کو, اور دل وہ مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جلوہ گر ہوتی ہے, لہٰذا اس کا پہلے پاک کرنا ضروری ہے. اس کو پاک کر لیجئے, پھر آپ عبادات نوافل پڑھیں, اپنی قضائے عمری پڑھیں, دیگر عبادات کریں, یقیناً مقبول ہیں. بے شک. ڈاکٹر صاحبہ آپ کیا فرمائیں گی, یہ آنے والی بڑی رات جو خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے, جزا سزا فیصلہ زندگی موت ہر چیز ہمارے نامہ اعمال کا پیش ہونا, کیا فرمائیں گی, کیا پیغام دیں گی, کیا کہیں گی؟ دیکھیے موضوع تو اتنا وسیع ہے کہ اسے میرا خیال ہے ہماری ابھی گفتگو ایک حصہ بھی نہیں ہوئی ہے اس پر. بس تھوڑی سی بکھری ہوئی چند چیزیں سمیٹ کر آپ کے سامنے رکھتی ہوں, بلکہ سننے والوں کے سامنے, کہ دیکھیے قرآن میں کہا گیا, واضح طور پہ کہہ دیا گیا کہ ان الابرار لفی نعیم. صحیح. کہ جو نیکیوں والے ہیں وہ نعمت والی زندگی میں ہوں گے. ایک پکچر دکھا دی گئی. پھر اس کے بعد کہا گیا اس کے پیرلل ان الفجار لفی جحیم, کہ جو یہ فسق و فجور والے جن کا بھی تمام گناہوں کا تذکرہ ہوا, وہ تمام کے تمام کہاں ہوں گے, وہ جہنم میں ہوں گے. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ 30ویں پارے میں مکمل تصویر کشی کر دی گئی, کہ جیسے خاص طور پہ سورہ واقعہ میں کہا گیا اصحاب المیمنہ ہیں, اصحاب المشمہ ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں یہ غور کرنا ہے. پھر اسی طرح جب 30ویں پارے میں کہا گیا کہ روشن چہرے والے لوگ ہوں گے, سیاہ چہرے والے لوگ ہوں گے, انہی 2-3 باتوں کی روشنی میں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہونا چاہیے. کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس روشن چہرہ لے کر جانا ہے یا کالا چہرہ لے کر جانا ہے؟ ٹھیک ہے, ہمیں اصحاب الیمین میں ہونا ہے یا ہمیں وہ اصحاب المشمہ جو بدبخت لوگ ہیں ان میں شامل ہونا ہے؟ کیا ہم اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں لینے والے ہیں یا ہمیں بالکل پیچھے سے پکڑایا جائے گا کہ پورے کے پوری سیاہکاریوں سے جو ہے وہ بھرا ہوا ہوگا؟ تو بات یہ ہے کہ دیکھیے تصویر کشی جتنی بھی کی گئی وہ انسانی فطرت کے مطابق کی گئی جو ہم دنیا میں کرتے ہیں. ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس طرح بدل کے باتیں, یعنی کہ بات وہی ہے جیسے قیامت کے لیے کہا گیا, صاخہ کہا گیا, ایک چیخ. بے شک. ٹھیک ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے زجرۃ واحدہ کہا, وہ بھی کسی نے اس کا ترجمہ کیا ایک زبردست قسم کی ڈانٹ. اسی طرح القاریہ کہا گیا, مختلف الفاظ میں میرا مطلب یہ تھا کہ وہ ساری چیزیں اس لیے بیان کر دی گی تاکہ تھوڑا سا ہمارے اندر وہ چیز ڈیولپ ہو. اول تو ہم نہیں جان سکتے, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری تصویر کشی کر دی کہ نیک لوگوں کا حال کیا ہوگا اور برے لوگوں کا کیا ہوگا. تو اس لیے یہ کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں کس طرح سے اللہ کے ہاں. بے شک. ناظرین, آج جو میرے ساتھ ماشاءاللہ اسکالرز کا پینل رہا, ڈاکٹر پروفیسر شہناز حاجی صاحبہ یا ساتھ موجود حافظہ سندس اقبال, دونوں نے ہی ان تمام باتوں کو بیان کیا ہے جو آپ از خود جانتے ہیں, پڑھتے رہے ہیں. لیکن صرف سن لینا کافی نہیں ہے. یہ دونوں اسکالرز بھی یا میرے باقی دیگر مہمان جب تشریف لاتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ ہمارا بتا دینا کافی نہیں, دل کا بدلنا بے حد ضروری ہے, اور اس کو بدلنے والے اشخاص یا کوئی اور نہیں آئے گا. دراصل اس کو بدلنے کا ذمہ آپ پر ہے. اپنے دل کو بدلیے, نیکی کی جانب گامزن ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور اگر گناہ کرتے چلے آ رہے ہیں, اور بے شک ہم بے شمار گناہ کرتے ہیں, اگر آپ کے علم میں بھی نہیں کہ آپ نے کوئی گناہ ہے, تب بھی رو رو کر زارو قطار اپنے رب کے حضور سجدے میں گر کر اور بے شک اس سے پکاریں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. بہت شکریہ ادا کروں گی اپنے دونوں اسکالرز کا کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور اتنی خوبصورت گفتگو کا حصہ بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے تینوں مہمان ثنا خانوں کا بھی بے حد شکریہ, سمیرہ یوسف, سہار یوسف اور ساتھ ساتھ ملکہ اختر. اختتام کریں اس سیگمنٹ کا, اس کے بعد ہمارے ساتھ حکیم صاحب موجود ہوں گے. لیکن اختتام کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہ رہے ہیں اور سب
सबसे बड़ी चीज़ जो हम मांगते हैं वो तौबा। हद से तजावुज न करो। ए ईमान वालो, जो पाकीज़ा चीज़ें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं उन्हें अपने ऊपर हराम मत ठहराओ और ना ही हद से बढ़ो। बेशक अल्लाह हद से तजावुज करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। नाज़रीन, आज हमने गुफ्तगू की क़ब्र और आखिरत के हवाले से, और यकीनन ये गुफ्तगू बहुत अहम रही। आपके बहुत से सवालात हैं जो हम शामिल नहीं कर सके वक्त की कमी की वजह से, लेकिन इंशाअल्लाह हमारे अगले प्रोग्राम में जब इसी मौजू पर गुफ्तगू होगी तो हम ज़रूर उन बातों को शामिल कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी तमाम फीडबैक के लिए। नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट और आपके जाने पहचाने बहुत अहम हस्ती। कई मरतबा आप इनको प्रोग्राम सुबह खैर में या ARYQ TV पर चलने वाले मुख्तलिफ तिब से रिलेटेड प्रोग्राम्स में देखते रहे हैं, सुनते रहे हैं। खासा इनका ये कि माशाल्लाह एक तो तिब से इनका ताल्लुक और दूसरा अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए इनामात, अल्लाह ताला के दिए हुए तोहफ़ों और हर्ब्स की मदद से बनने वाली तमाम अद्वियात को आप तक पहुंचाते हैं, यानी हकीम हैं। और माशाल्लाह एक मुस्तनद हकीम जो अपने तमाम तर पेशे से वाबस्ता तमाम तर एक्सपीरियंस को आपके साथ हमेशा शेयर करते हैं और हमेशा आपके सवालात के जवाब देते हैं। आज आपसे कुछ मौसम में गर्मी के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू होगी कि क्या इस गर्मी के मौसम में होने वाली कोई बीमारियां ऐसी हैं कि जिनका हमें इलाज इजीली घर में मिल सकता है, तो वो क्या है इंशाल्लाह इनसे जानेंगे। आप लाइव कॉल भी कर सकेंगे। हम बीपर पर ले रहे हैं लाइव प्रोग्राम में हकीम अब्दुल वासित साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हकीम साहब? आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बहुत बहुत खुश आमदेद कह रही हूँ। हकीम साहब, आज हम बात करेंगे कुछ इस मौसम के लिए। गर्मी बहुत है शदीद की, कभी कभी महसूस होता है कि हम शहर कराची नहीं बल्कि शायद मुल्तान चले गए। क्या कहेंगे हकीम साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्मी बुनियादी तौर पे सबसे मुश्किल तरीन मौसम होता है और इसमें सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात पेश आती हैं वो बच्चों को ज़्यादा पेश आती हैं। अमूमन इस मौसम के अंदर जब टेम्परेचर 40 के करीब पहुंचता है या इससे भी तजावुज़ कर जाता है तो अमूमन पेशानी पर और पीठ पर और गले के नीचे गर्मी दानों का बहुत ज़्यादा होना और बहुत ज़्यादा उसमें तकलीफ़ होना या ईचिंग होना, ये अमूमन शिकायत होती है। दूसरा ख़ासा ये होता है कि इस मौसम में चूँकि कुछ फल भी आते हैं, इसमें आम बड़ी अहमियत रखता है। आम अमूमन ये होता है कि आम की शक्ल देख के बस जी चाहता है कि इसको खा लिया जाए, लेकिन उसूल जो बताया गया, तिब्बी उसूल बताया गया कि अगर आपके शहर में बारिश हो तो बारिश के बाद आम खाइए, या फिर आपके शहर के अंदर जामन आ जाए तो जामन आने के बाद आम खाइए, तो आपके गर्मी दाने नहीं होंगे। अमूमन गर्मी दाने होने की वजह ये भी होती है कि बच्चे और बड़े आम को बिला यानी तकल्लुफ़ इतना खा लेते हैं कि जिसकी वजह से दानों का बहुत ज़्यादा गुमान हो जाता है। इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आम खाने से पहले कम से कम 1 घंटा उसको पानी में डुबो के रखिए। फ्रिज एक अलग चीज़ है, लेकिन उसको पानी में डुबोने से उसका टॉप के ऊपर जो उसका मादा होता है जिसकी वजह से अमूमन होठों में दाने निकलते हैं, वो नहीं निकलेंगे। दूसरी चीज़, हर घर के अंदर सरसों का तेल मौजूद होता है। जिन बच्चों को गर्मी दाने निकल गए हों उनके लिए आप बाज़ार से गंधक आंवला सार मंगवा लीजिए 50 ग्राम और उसको पीस लीजिए, और पीसने के बाद तकरीबन 1 पाव सरसों के तेल में उसको गर्म करके गंधक आंवला सार उसमें डाल दीजिए, क्योंकि सल्फर बेहतरीन इलाज है दानों का। और वो तेल संभाल के रख लीजिए और उन दानों में लगाएंगे, 2 घंटे में इंशाल्लाह आपके दाने जो है कंट्रोल हो जाएंगे। क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत बेहतरीन रेमेडी नाज़रीन आप तक हकीम साहब ने पहुँचाई है। कॉलर है, इनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है, कहाँ से? हाँ जी, मैं निकत राना बात कर रही हूँ सियालकोट से। खुश आमदेद। आपने सियालकोट से ज्वाइन किया है, क्या फरमाएंगी? हाँ जी, मेरे पाँव पे ना ऊपर वाली साइड पे बहुत ज्यादा खारिश है। ठीक है। तो वो मुझे आराम नहीं आ रहा। मैंने काफी अद्वियात इस्तेमाल किए हैं लेकिन नहीं आराम आ रहा। अच्छा हकीम साहब, इनसे कुछ पूछना चाहेंगे आप? ठीक है। ठीक है, यही मैंने पूछना। ठीक है, आप कौन है जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए। इंशाल्लाह कुछ देर में इस पर भी बात कर लेते हैं। नाज़रीन, आज हम हकीम साहब से बात कर रहे हैं गर्मी के मौसम के हवाले से और इस मौसम में होने वाली बीमारियां, खुसूसी तौर पर बच्चों को जो गर्मी दानों का मसला हो जाता है, और ये मसला सिर्फ बच्चों में नहीं बड़ों में भी अक्सर देखने में आता है। आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से जो लोग बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर में रहते हैं वो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स देखते हैं। अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप यकीनन शेयर कर सकते हैं, हकीम साहब की मौजूदगी से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। वापस आ रही हूँ हकीम साहब
صاحب کی جانب جن سے گفتگو ہو رہی تھی اور اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے گرمی دانوں کو دور کرنے کا ایک اتنا بہترین نسخہ آپ سے شیئر کیا کہ اگر آپ وہ استعمال کریں تو انشاءاللہ 2 گھنٹے میں آپ کو فائدہ پہنچے گا. حکیم صاحب مزید کیا فرمائیں گے؟ جی دوسرا یہ کہ اس سوال کا جواب پہلے دے دیتا ہوں. انہوں نے بتایا کہ ان کو تر قسم کی خارش ہے پاؤں میں نچلے حصوں میں. اس کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہے وہ نیم کی پتیاں ہیں. ہر جگہ پہ نیم کا درخت موجود ہوتا ہے. تقریباً 100 گرام کے قریب ہری پتیاں جو ہیں لے لیجئے نیم کی, اس کو پانی میں بوائل کیجئے اور بوائل کرنے کے بعد اس کی ایک پوٹلی سی کسی کپڑے میں بنا کے جہاں جہاں پر خارش ہو رہی ہے وہاں پر اس کو اچھی طریقے سے ٹکور کیجئے. اور ٹکور کرنے کے بعد آپ چھوڑ دیجئے اور تقریباً 1 گھنٹے بعد صاف پانی سے اس کو دھو لیجئے. اس سے جیسے بھی خارش ہوگی انشاءاللہ کنٹرول ہوگی. اسی طریقے سے نیم کی نمولی اگر آپ صبح نہار منہ 2 کھا سکتی ہیں, اس کو نکل لیجئے اندر کی گٹھلی نکال کے, تو اس سے بھی جو ہے خارش جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس موسم میں عموماً ہم کرتے یہ ہیں کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ غذاؤں میں سادی غذائیں کھایا کریں. وہ گرمی زیادہ ہوتی ہے, خارش ہوتی ہے, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم وہی لال مرچی بھری ہوئی سالن کھاتے ہیں, وہی بھنا ہوا سالن کھاتے ہیں. کیری اس سلسلے میں بہت عمدہ چیز ہے. کیری کا شربت اگر گھر پہ تیار رکھا جائے تو گرمی کو مارنے کے لیے وہ بہترین غذا ہے. صحیح ہے جی. حکیم صاحب آپ کی اجازت سے کالر کو شامل کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا کیسے ہو؟ اللہ کا بہت کرم. کون ہے, کہاں سے؟ جی میں سیالکوٹ سے مسز اکبر بات کر رہی ہوں. بیٹا مجھے حکیم صاحب سے بات کرنی ہے. جی بالکل حکیم صاحب آپ کو سن رہے ہیں. میرا بیٹا تقریباً اس کی ایج 18 سال ہے. اسے نومبر سے نا جسم پہ خارش ہوتی ہے تو ریڈ ہو جاتا ہے وہ نا. ٹھیک ہے. تو وہ پھر وہ چھوٹا ہوتا ہے بڑا ہوتا پھیل جاتا ہے. کوئی کہتا ہے دردر ہے, کوئی کہتا ہے فنگس ہے. وہ تو دوائیاں استعمال کی ہیں, دم وغیرہ, کوئی فرق نہیں پڑا اسے نا. ٹھیک ہے. بہت زیادہ رات کو زیادہ خارش ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا سوال میں نوٹ کر چکے. حکیم صاحب کچھ پوچھیں گے ان سے؟ ٹھیک ہے, آپ کو انشاءاللہ آن ایئر جواب دیتے ہیں بہت بھرپور انداز میں. بہترین جس کو کہتے ہیں میڈیکل ہسٹری دینا, اس طرح انہوں نے بتا دیا اپنے تمام خدشات کے ساتھ. حکیم صاحب کی جانب بڑھتے ہیں, جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. جی اس کے لیے بڑے عمدہ علاج میں بتا دیتا ہوں. ایک تو باپچی ایک بوٹی ہوتی ہے, وہ بازار سے منگوا لیجئے 50 گرام, اور ہڑ 50 گرام, بہڑا 50 گرام اور 50 گرام آملہ. ان تینوں چیزوں کو آپ ایکول وزن میں لے کر پیس لیجئے اور یہ پاؤڈر اپنے پاس رکھیے. رات کو سونے سے پہلے 1 ٹیبل اسپون آدھے گلاس پانی کے اندر ڈال دیجئے اور صبح نتھار کر اس کا پانی ان کو پلائیے. جیسے پرانی سے پرانی بھی خارش ہوگی تو انشاءاللہ اس سے بہتر ہو جائے گی. دوسرا علاج یہ ہے کہ اگر اس سے زیادہ بھی کرونک یا پریشان کن خارش ہے تو اس کے لیے ریٹھا موجود ہے. ریٹھا بازار سے لے لیجئے, کوئلہ جلا لیجئے اور کوئلہ جلانے کے بعد 2 عدد ریٹھا اس کے اوپر رکھ لیجئے. وہ بالکل کالا سا ہو جائے, کوئلے کی طرح ہو جائے تو اس کو کسی ٹھنڈے برتن میں ڈال کے 1 چٹکی اس کا پاؤڈر مکھن میں ڈال کے کھائیے. جیسی پرانی خارش کو نہ خارج اور جو بھی مرض ہو انشاءاللہ اس ریٹھے کے پاؤڈر کھانے سے وہ چیز ختم ہو جائے. کیا بات ہے, زبردست. ایک کالر ہے, ان کو شامل کریے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ٹھیک ہے جی, کال ڈراپ ہو گئی. ناظرین ہم لے رہے ہیں پروگرام صبح خیر میں ایک مختصر سا وقفہ. بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے. حکیم عبدالباسط صاحب ہمارے ساتھ موجود, تشریف فرما, ہمارے ساتھ رہیے گا. اہل آسمان کی خوشی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بے شک اہل آسمان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی خوشی منائی ہے اور مبارکباد دی ہے. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید. آپ سبھی کو کہہ رہی ہوں خوش آمدید آپ کے اپنے پروگرام صبح خیر میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج پروگرام میں حکیم عبدالباسط صاحب, اور حکیم صاحب سے ہم جان رہے ہیں مختلف نسخے, خصوصی طور پر اس گرمی کے موسم میں ہونے والی پرابلمز کو ڈسکس کر رہے ہیں. اگر آپ بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, بتانا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں لائیو کال کے ذریعے. کال کے لیے نمبر آپ کی اسکرین پر. اگر فیس بک پہ کہنا چاہتے ہیں تو صبح خیر QTV ہمارا پیج, اور ای میل کرنے کے لیے subahbakhair@yqtv.tv. ایک کالر ہے, ان کو شامل کرتے ہیں, جانتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے, کہاں سے؟ جی میں اورنگی ٹاؤن سے بات کر رہی ہوں, کراچی. خوش آمدید کہتی ہوں. آپ کو کیا فرمائیں گی؟ جی میری امی کے 2 سال سے بہت بخار رہتا ہے. بہت جگہ چیک اپ وغیرہ کروائے, آغا خان سے بھی چیک اپ کروائے, سیفی ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی, لیکن بخار ان کا کچھ بھی اثر نہیں ہوا, اور کہہ رہے تھے وہاں پہ لیور ان کا بڑا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے, جگر کا مسئلہ ہے.
اور بخار رہتا ہے 2 سال سے، کئی بڑے ہاسپٹلز میں دکھا چکی ہیں لیکن کوئی بھی خاطر خواہ جواب یا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بالکل حکیم صاحب سے جانیں گے آپ کے لیے کہ وہ کیا عرض کرتے ہیں آپ کی والدہ صاحبہ کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ حکیم صاحب ان کا سوال اور ساتھ ساتھ فیس بک پر بھی ایک کوشچن ہے، بی پی لو ہو جاتا ہے اکثر گرمی میں بہت زیادہ لوگوں کا، تو ان کے لیے بھی کوئی ڈرنک یا کچھ آپ بتا دیجیے۔ جی پہلے آپ کے فیس بک والوں کا جواب دیتا ہوں کہ جن کا بی پی عموماً گرمی میں لو ہو جاتا ہے اس کے لیے سب سے عمدہ چیز تربوز ہے۔ تربوز جو ہے اس میں تھوڑی سی کالی مرچ اور کالا نمک ڈال کے 1 گلاس صبح 1 گلاس شام کو پیا جائے، اس سے انشاءاللہ آپ کا بی پی جو ہے وہ مینٹین رہے گا۔ دوسری چیز جو ہے طب نبوی میں کھجور کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ بڑی طاقت کا خزانہ ہے۔ آپ ایک کھجور لے لیجئے، اس کا گٹلی اندر سے نکال کے اس میں 3 عدد کالی مرچ ڈال دیجئے اور صبح خالی پیٹ اس کو کھائیے، اس کے بعد ناشتہ کیجئے۔ اسی طریقے سے عصر کے وقت آپ لے لیجئے اس کو 1 کھجور اسی طرح سے 3 کالی مرچ ڈال کے، تو اس سے انشاءاللہ آپ کا بلڈ پریشر جو ہے کنٹرول رہے گا۔ دوسرا سوال گرمی دانوں میں پس کا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا حکیم صاحب آپ کی اجازت سے کالر کو لے لیں، پھر اس کا جواب آپ سے لیتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون کہاں سے؟ جی عابد محمود بات کر رہا ہوں کوٹا سے۔ خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو، کیا فرمائیں گے؟ ہمارے بچے کو نکسیر ناک سے خون آتا ہے نا گرمیوں کے، آپ کو تھوڑی سی چھینک بھی آئے تب بھی بہت زیادہ آتا ہے خون، اس کے بارے میں یہ بہت اہم سوال ہے، یقیناً بہت شکریہ آپ کے سوال کے لیے۔ انشاءاللہ حکیم صاحب کی خدمت میں پیش ہو چکا ہے، ان سے جواب لیں گے اب سے کچھ دیر میں۔ واپس آئیے حکیم صاحب آپ کی جانب فیس بک کا سوال، دانے ہو جاتے ہیں چیچک جیسے، اس میں پس ہو جاتا ہے، اس کے لیے کوئی علاج؟ جی اس کے لیے سمپل سا یہ ہے کہ آپ اس کو کھانے میں شربت عناب بازار سے منگوا لیجئے اور وہ بچے کو دیجئے، اور دوسرا ہی اس کے دانوں میں آپ یہ کیجئے کہ نیم کی پتیاں لے لیجئے، اس کو پانی میں ابال کے اس میں تھوڑا سا میٹھا سوڈا ڈال دیجئے، اور اس کے بعد اس کو روئی کے ذریعے جو ہے وہ دانوں میں لگائیں گے، اس سے انشاءاللہ اس کا پس بھی بہتر ہو جائے گا اور شربت پینے سے یہ عارضہ بھی کم ہو جائے گا۔ جگر کے حوالے سے ایک سوال آپ آیا تھا، تو اس میں یہ ہے کہ گرمی میں ان کو تکلیف زیادہ ہے اور جگر کا عارضہ ہے، اس کے لیے سب سے عمدہ چیز ہے جو انہوں نے بخار کا ہے، گرمی کے بخار کے لیے آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ تلسی کی 40 پتیاں لے لیجئے، 10 عدد کالی مرچ لے لیجئے، ان دونوں کو 1 گلاس پانی میں ابالیے اور ابال کر چھان کر یہ چیز پینے سے گرمی کا بخار بھی کم ہوتا ہے، اگر اور دوسرا بخار بھی ہوتا ہے وہ بھی اچھا ہوتا ہے، ٹائیفائڈ کے بخار کے لیے بھی یہ عمدہ دوا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ تلسی کا جو بنائیں گی اس کے علاوہ تلسی کا ایک درخت جو ہے وہ گھر پہ رکھیے، اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں کہ جو ڈینگی مچھر بھی ہوتا ہے وہ بھی گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اور دوسرا بخار کے لیے فیور کے لیے بھی اگر اس کو رکھا جائے تو اسے جم سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ دوسری چیز انہوں نے جو جگر کے لیے کہا ہے اس کے لیے میں کاسنی کا ذکر ضرور کروں گا کہ مکو کاسنی 50-50 گرام منگوا کے تقریباً 10-10 گرام ایک وقت میں لے کے اس کو پانی میں ابال کر چھان کر والدہ صاحبوں کو پورا دن میں کم از کم 3 گلاس پلائیے، یعنی کہ 50 گرام پورا یوز ہو جائے ایک دن کے، اس سے انشاءاللہ ان کا جگر کا جو ہے عارضہ ہے وہ بھی صحیح ہو جائے گا، ورم بھی ٹھیک ہوگا اور بخار بھی انشاءاللہ انشاءاللہ تمام جوابات آپ تک پہنچا دیے گئے ہیں۔ ناظرین اگر آپ کچھ مس کر دیتے تو ہمارے پیج پر بھی وہ چیزیں شیئر کر دی جائیں گی یا ریپیٹ میں بھی انشاءاللہ آپ دیکھ سکیں گے۔ کالر چکوال سے سنتے ہیں کون؟ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون؟ جی ٹھیک ہے، اللہ کا بہت کرم، کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں چکوال سے بات کر رہی ہوں، میں نے حکیم صاحب سے بات کرنی ہے۔ جی فرمائیے کیا پوچھیں گی؟ جی میں نے الرجی کے بارے میں پوچھنا ہے۔ کس طرح کی الرجی ہے آپ کو؟ دانے ہو جاتے ہیں؟ ہاں جی خارش آتی ہے، دانے بن جاتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، حکیم صاحب ان سے کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے آپ کون ہے جواب دیں گے، بہت شکریہ آپ کی کال کے لیے۔ ناظرین آپ کے سوالات ہم شیئر کر رہے ہیں، حکیم صاحب ہمارے ساتھ موجود، اگر آپ کال کرنا چاہیں تو کال بھی کر سکتے ہیں۔ حکیم صاحب راول پنڈی سے ہمارے پاس عابد صاحب تھے، نکسیر کے پھوٹنے کا مسئلہ بچوں میں، کیا کہیں گے ان کے لیے؟ میں بتاؤں کہ عموماً گرمی میں شکایت بڑھ جاتی ہے، اس کا فوری اور انسٹنٹ جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ جو فینائل کی گولیاں جو ہم کپڑوں میں نہیں رکھتے سفید وہ گولیاں آپ لے لیجئے، اس کے اندر کافور بھی ہوتا ہے اور دوسرا ایک کیمیکل ہوتا ہے، تو ان گولیوں کا تقریباً 10-12 گولیاں لے کے اس کو اچھی طرح کوٹ کے ایک کپڑے کے اندر پوٹلی سی بنا لیں، ایسے مریضوں کو سنگھائیے، ناک کے قریب لا کے ان کو 3-4 دفعہ جو انہیل کروائیں، ان کو سنگھائیے، اور سنگھانے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نکسیر فوری طور پر بند ہو جائے گی۔ یہ تو انسٹنٹ علاج ہو گیا، یہ تو آپ کو کرنا ہی ہے، لیکن اس کا جو مکمل علاج ہے وہ ہے انجبار، شربت انجبار کے نام سے
बाज़ार से एक शरबत मिलता है वो आप ले लीजिए, और ये टेबल स्पून एक सुबह एक दोपहर एक रात उनको दीजिए। संजराहत इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है, लेकिन मैं इसको इसलिए नहीं बताऊंगा कि आप किसी करीबी तबीब से मशवरा करके संजराहत का भी इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इस बीमारी से निजात मिल जाएगी इंशाल्लाह। एक और कॉलर है, उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन है, कहाँ से? मैं शकील गाजीपुर से अर्ज कर रहा हूँ, हकीम साहब से बात करनी है। जी, खुश आमदीद, क्या फरमाएंगे, पूछिए। हाँ जी, मैं जब रात को बिस्तर पे लेटा हूँ ना तो यानी कि टांगों में और बाजू में दर्द शुरू हो जाता है, वरना चलते फिरते महसूस नहीं होता। जिस्मानी कमजोरी का भी कोई हकीकत चक्कर उतर है। ठीक है जी, ठीक है। हकीम साहब से इंशाल्लाह जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए। हकीम साहब, शकील साहब का सवाल और चकवाल से हमारे पास एलर्जी के हवाले से सवाल था, क्या फरमाएंगे? देखिए, एलर्जी का जो बेहतरीन इलाज तो यही है कि आप बरगे बनफ्शा ले लीजिए। बरगे बनफ्शा पुरानी से पुरानी जो एलर्जी है इसका इलाज होता है। बरगे बनफ्शा 5 ग्राम लेके पानी में उबाल के छान कर इसका जोशंदा सुबह शाम और दोपहर तीनों टाइम आप पिएंगे, इंशाल्लाह 10-11 दिन के अंदर इंशाल्लाह आपको रिजल्ट आ जाएगा। और दूसरा ये कोशिश कीजिए कि खानों के अंदर तली हुई चीज़ें, ज़्यादा मिर्च वाली चीज़ें, मसाले वाली चीज़ें जो हैं वो आप अवॉइड करें। शरबत बजूरी बाज़ार से मिलता है, उसका इस्तेमाल गर्मी के अंदर करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत नफ़ा होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ अभी जो उन्होंने बताया कि बिस्तर पर लेटते ही मुझे जो है दर्द हो जाता है, ये बेसिकली आप सबसे पहले तो अपना शुगर चेक कराइए। शुगर लेवल देख लीजिए, अगर शुगर ठीक है तो आप ऐसा करें कि 3 चीज़ें मैं बता देता हूँ। इसमें एक है अजगर नागोरी, और दूसरा सोंठ है, और तीसरी चीज़ जो है वो सूरनजान शीनी। तीन चीज़ों का हम वज़न ले लीजिए। और अगर आपको शुगर नहीं है तो इसमें मिश्री ऐड करके 1 टेबल स्पून सुबह, 1 टेबल स्पून रात को खाना खाने से पहले आप इसके ऊपर आधी प्याली गर्म दूध पी लेंगे तो इंशाल्लाह इस आर्जे से आपको निजात मिल जाएगी इंशाल्लाह। एक और कॉलर है, उनको शामिल करिए। अस्सलाम वालेकुम। कौन है, कहाँ से? रेलवे कॉलोनी के रेलवे कॉलोनी में रहती हूँ। खुश आमदीद कहती हैं। जी, मेरा शुगर है। ठीक है। और शुगर से मेरे पाँव में जो जख्म हो चुका है वो सही होने नहीं पा रहा। अच्छा। अब अंगूठे के साथ मेरा जख्म है और वो खट्टा सा बना हुआ है, वो 1 साल हो गया पट्टियाँ कराए। अब डॉक्टर बोले इसके नीचे से सारा गोश्त कटवाओ। और वो जख्म भरने नहीं पा रहा। मैं इतनी परेशान हूँ कि हकीम साहब को बोले कोई अच्छी सी दवाई बता दे जो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बेफिक्र हैं, हकीम साहब से ज़रूर जानेंगे कि वो आपके मसले पर क्या कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, बेहतरीन सेहत अता फरमाए, ऐसी ज़िंदगी अता फरमाए कि जिसमें ईमान की तमाम अलामतों के साथ हम ज़िंदगी गुजारें। एक ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। हकीम अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद, आपके सवालात मेरे हाथों में, बस एक वक्फा। अव्वलो आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तख्लीक के लिहाज से तमाम अंबिया से अव्वल हूँ और मबूस होने के एतबार से सबसे आखिरी नबी हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदेद। आपको एक मरतबा फिर खुश आमदेद कहती हूँ आपके अपने प्रोग्राम सुबह खैर में। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में हकीम अब्दुल बासित साहब, जिनसे गुफ्तगू हो रही है और उनके तमाम तर एक्सपीरियंस से हम आज कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ फ़ायदा अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँ। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन है, कहाँ से? शबनम बात कर रही हूँ कश्मीर डडियाल से। खुश आमदेद कहती हूँ। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे बेटे को बहुत ज्यादा गर्मी है, तो उसके छोटे तेजाब में मतलब उसको जलन वगैरह भी है बहुत ज्यादा, तो उसके मतलब जरा हकीम साहब अगर कुछ बता दें। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि मेरे घुटनों में, पाँव के घुटनों में बहुत दर्द हो रहा होता है, तो चलने में मुझे बहुत ज्यादा अभी मेरी उम्र 26 साल है। ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल ऑन जवाब लेते हैं। आपके लिए बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए। डॉक्टर साहब, हकीम साहब, हमारे पास जो है शुगर का एक मसला था और मसला था जख्म इतना ज़्यादा हो गया कि अब डॉक्टर्स ने उस जगह के गोश्त को भी कटवाने के लिए कह दिया। इनके लिए क्या फरमाएंगे? दूसरे शबनम का मसला मैदे का दर्द एक, तो दूसरा घुटने के हवाले से जो उन्होंने कहा। देखिए, जो शुगर का जो सवाल था बेसिकली बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये इनको गैंग्रीन हो गया है। और गैंग्रीन का मर्ज़ ऐसा है कि
इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये सही हो, लेकिन इंशाअल्लाह ताला तिब्ब नबवी के अंदर हम जाते हैं तो पुदीने के मुतालिक बताया गया है कि पहाड़ी पुदीना और बागी पुदीना जो है आप ले लीजिए हम वज़न, और इसका पाउडर बना के ये आप दिन के वक्त जो है ये पाउडर उसके ऊपर छिड़किए। और दूसरा जो है मैं बता देता हूँ, एक है किस्ते शीनी, ये भी तिब्ब नबवी की एक दवा है जिसे हम कहते हैं किस्ते शीनी। किस्ते शीनी ले लीजिए और हल्दी ले लें, दोनों चीज़ें साबुत लेके और उसको पिसवा लीजिए। ये बड़ी उम्दा चीज़ है। रात को अपने ज़ख़म पे ऊपर ये किस्ते शीनी और हल्दी बिल्कुल मरहम की तरह भर दीजिए, चाहे तो इसमें थोड़ा सा पेट्रोलियम जेली लगा के ऊपर कोई पट्टी बांध दीजिए, और इंशाअल्लाह ताला इसका रिज़ल्ट 10 से 12 दिनों में आ जाएगा। और उसके अलावा दारे हिल्द एक दवा है, इसका पाउडर जो है बाज़ार से ले लीजिए, और ये लेने के बाद 1 चाय का चमचा सुबह, 1 चाय का चमचा रात को खाने से पहले आप ले लीजिए। इससे इंशाल्लाह आपका ज़ख़म मुंदमल भी हो सकता है और बेहतर भी हो सकता है। ठीक है हकीम साहब, शबनम साहिबा के लिए क्या कहेंगे? जी, उनके लिए ये कि इन्होंने गर्मी के बारे में शायद बताया था कि उनको जलन ज़्यादा हो रही है, पेट में जलन। उसके लिए सबसे उम्दा चीज़ जो है वो तबाशीर है कि तबाशीर बाज़ार से मंगवा लीजिए 50 ग्राम, उसमें साबित धनिया 50 ग्राम ले लीजिए। और तीसरी चीज़ जो है इसमें आप गुरा हुआ या बारीक खोपरा ले लें। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लीजिए, 1 चाय का चमचा इसको पानी में घोल के पीजिए, इससे इंशाल्लाह फ़र्क पड़ जाएगा। जहाँ तक घुटनों के दर्द का आपने सवाल किया, उसके लिए मैं ये अर्ज़ करूँ कि इसके लिए किस्ते शीनी आप ले लीजिए, और किस्ते शीरी बड़ी उम्दा दवा है। इसके साथ आप सूरनजान शीरी ले लीजिए और अजगर नागौरी, ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन हम वज़न कर लीजिए 50-50 ग्राम, और इसको अगर आप लेंगे तो इससे फ्लूइड भी बनेगा। और अरवी इस वक्त मौजूद है मार्केट में, भिंडी मौजूद है, अरवी और भिंडी का इस्तेमाल ग़िज़ाओं में बढ़ा दीजिए, इससे आपके घुटनों का जो फ्लूइड कम हो गया इंशाल्लाह वो बेहतर हो जाएगा। ठीक है हकीम साहब, ये बहुत अहम सवाल था शबनम साहिबा का। फेसबुक पर भी हमारे पास इसी तरह का एक क्वेश्चन पूछा कि उम्र इन्होंने बताई है 21 साल, और कहती हैं कि उठने बैठने में ऐसे लगता है जैसे घुटनों से आवाज़ आ रही है, और इवन जब नमाज पढ़ रहे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होता है। क्या उनके लिए भी यही नुस्खा रहेगा? हाँ, ये सेम इनका नुस्खा ले लीजिए, बस इसमें इजाफा ये कर देते हैं कि एलोवेरा जो होता है घी गवार लेके उसको बीच में से चीर के उसका जेल जो होता है, उस जेल को घुटने के ऊपर इस तरीके से राउंड द क्लॉक जो है ना, इस तरीके से कम 5 से 6 मिनट तक के वो जेल अपने घुटनों पर मलेंगी तो इंशाअल्लाह ताला उससे भी दर्द काफ़ी बेहतर। ठीक है जी, उम्मीद है कि जवाब मिल गया होगा। हमारे तमाम फेसबुक व्यूवर्स को बता दूं, जितने आपके सवालात आ रहे हैं हम कोशिश करें उनको शामिल करें। और आज बात हो रही है हकीम अब्दुल बासित साहब से गर्मियों के हवाले से, और जितने भी नुस्खे ये इस वक्त शेयर कर रहे हैं, अगर कुछ भी आपने मिस कर दिया और आप बहुत परेशान हैं स्क्रीन के उस पार, तो परेशान ना हो, इंशाल्लाह आप हमारे फेसबुक पेज पर भी देख सकेंगी, आप ईमेल करके भी वो नुस्खा अपने लिए मंगवा सकते हैं, वरना रिपीट टेलीकास्ट में इंशाल्लाह आपके लिए रहेगा। हकीम साहब मजीद क्या फरमाएंगे? गर्मियों का मौसम है, इस हवाले से कुछ और अहम बातें हमें बता दें। आपने आम खाने का सलीका सिखा दिया एटलीस्ट। जी बिल्कुल। देखिए इस वक्त कहने के अल्लाह का निज़ाम बड़ा प्यारा होता है रब्बुल आलमीन का, कि जैसे गर्मी की आमद होती है विटामिन सी से भरपूर फल बाज़ार में आ जाते हैं। आप ये देखिए अमूमन पेशाब का मामला, यूटीआई का जो मामला, इन्फेक्शन का जो होता है वो बहुत बढ़ जाता है गर्मियों में। उसमें देखिए खरबूजा मौजूद है, खरबूजे को आप इस तरीके से खाएं कि उसका जो छिलका है उसको ग्राइंड कर दीजिए, सिर्फ उसके बीज निकाल दीजिए और उसको ग्राइंड कर दीजिए। ग्राइंड करने के बाद उसको 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम पीजिए। आपका जैसे भी यूटीआई का मसला हो इंशाल्लाह हल हो जाएगा, पेशाब में जलन आपके हल हो जाएगी। पीला पेशाब गर्मियों में आता है, इसके लिए जो है खरबूजा बेहतरीन चीज़ है। इसी तरीके से मैं आज एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, आपके सिर्फ 2 मिनट लूँगा कि आज इंसदाद सिगरेट या सिगरेट नोशी के ख़िलाफ़ आज वर्ल्ड डे मनाया जा रहा है। तो इस बारे में मैं आपसे अर्ज़ करूं कि देखिए रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर एक बहुत ही उम्दा महीना साया फिगन करने वाला है। वो लोग जो सिगरेट की आदत छोड़ना चाहते हैं, वो लोग जो गुटखा, तंबाकू और पान की आदत छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए ये रहमतों का महीना है। रमज़ान शरीफ से पहले एक चीज़ तैयार कर लीजिए, वो मैं बता देता हूँ, वो आप अफ्तारी के बाद भी खाइए और सुबह सहर में भी खाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी सिगरेट, गुटखा वगैरह का जो है तमाम मामला ठीक हो जाएंगे। वो 3 चीज़ें आप लिख लीजिए। नंबर 1 उसके अंदर है सौंफ, नंबर 2 उसके अंदर है अजवाइन खरासानी,
ٹھیک ہے. نمبر 3 اس کے اندر جو ہے وہ ہے کھوپرا پسا ہوا. 3 چیزیں لے لیجئے. اس سے آپ صبح کے وقت 2 چمچے اچھی طریقے سے چبا کے پھر سحری کر لیجئے. اور جب جیسے ہی روزہ کھلے بجائے یہ کہ آپ پان کی دکانوں میں قطاریں لگائیں, آپ مسجد میں قطاریں لگائیے. اور یہ جو ہے آپ لازمی لیجئے افطاری کے وقت اور رات کھانا کھانے سے پہلے. آپ 3 دن لیں گے آپ کو تھوڑا سا نشہ کم ہونا شروع ہو جائے گا, اور پھر پورے رمضان کی پریکٹس میں اللہ رب العالمین آپ کی اس چیز سے چھڑوا دیں گے. بے شک. بہت بہت شکریہ حکیم عبدالباسط صاحب آپ کی آمد کے لیے, اور یقیناً یہ آخر میں جو آپ نے نسخہ دیا اس سے کافی لوگ مستفید ہوں گے, اس کی تو گارنٹی ہے یقیناً انشاءاللہ. ناظرین ضرور بتائیے گا آج کا پروگرام کیسا رہا. آپ کی اگر کوئی فرمائشیں رہ گئی ہمارے ثنا خانوں سے آپ کرنا چاہتے تھے, انشاءاللہ ان کو دوبارہ ضرور مدعو کیا جائے گا. آپ وہ فرمائشیں ہم تک پہنچا سکتے ہیں. فیڈ بیک کے لیے لیٹر لکھ سکتے ہیں انچارج پروگرام ڈائریکٹر صبح بخیر D120 سائٹ کراچی پر. ای میل کرنے کے لیے صبح بخیر@AYQTV.tv, اور فیس بک پر ہمارا پیج صبح بخیر QTV کے نام سے موجود ہے. اپنی میزبان یسرا خان کو اور صبح بخیر کی تمام ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالی ہم پر خاص کرم فرمائے. آنے والی اس بڑی رات, اس پیاری رات جو کہ شب برات ہے, اس میں جن جن کے نام ان خوش نصیبوں کی فہرست میں شامل ہوں گے کہ جن کو بخش دیا جائے گا, اللہ تبارک و تعالی ہم سب گناہگاروں کا نام اس فہرست میں شامل فرمائے. ہماری ادنا ٹوٹی پھوٹی اور بہت بکھری ہوئی عبادات کو بھی اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے. دیجیے اجازت, دعا میں یاد رکھیے. فی امان اللہ.